ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا. حضرت بڑے ہیں، حضرت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اب بیٹھ تو اتنے یہاں نہیں ہو سکے. مجھے پتا ہے پہلے آئے دور سے، لیکن بھائی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو. پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے. بیٹھ کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. پہلی شرط ایمان نہیں. سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت، ٹھیک ہے، سنت متصل بھی ہونی چاہیے. بندہ فاسق معلم بھی نہ ہو، عالم دین ہو. یہ 4 شرطیں ہیں. اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا، بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں، لیکن میں سرکار فاطر کبیر کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح کروائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور محدث سے کبیر کا. اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آتے ہوئے حضرت کا ایک کتاب جو بھی حضرت نے حیدرآباد دکن میں بیان کیا، اس میں حضرت نے اس بات کو قبول کیا کہ فقہا مالکیہ کے نزدیک یہ منقوش تصویر حرام نہیں. یہ حضرت نے فرمایا. اور یہ ڈیجیٹل کی بات کی ہے نا، ہم پہلے منقوش تصویر وہ حضرت نے تو حضرت ہمیشہ سے فرما رہے ہیں نا کہ اجماعی حرام ہے، چاروں مذاہب ہیں. اور حنفی فقہ میں ہم بھی سے حرام کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں منقوش تصویر غیر سایہ تصویر احناف نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، مسلک اعتدال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. اب چونکہ سرکار محدث سے کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا حضرت ایک مرتبہ کرنا تھا، اس بیان کو سن لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے حضرت قبول کریں گے کہ جو موقف میں نے بیان کیا وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اگر غلط ثابت کریں گے تحریری جواب دیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت نے اس پہلی بات کو قبول کیا. اگرچہ وہ کتاب سارا میرے رد میں ہے، کتاب میرے خلاف ہے، لیکن حضرت نے اس بات کو قبول کیا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مالکی فقہا کے نزدیک یہ منقوش تصویر جو ہے، یہ جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے یا جو قلم اور برش کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یہ فقہا مالکیہ کے نزدیک حرام نہیں ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے نا، تو اس پر ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فقہا احناف کے نزدیک یہ تصویر مجسم تصویر جو ہے چاروں مذاہب میں حرام ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں جو مجسم ہے، مجسمہ ہے، بت ہے، کسی انسان کی، جاندار کی کوئی ایسی تصویر جو مجسم سایہ دار ہو، وہ تو چاروں مذاہب میں حرام ہے. اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا منکر اس کا وہی حکم ہوگا جو اجماع کے منکر کا حکم ہوگا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا تھا اور بزرگوں کا اختلاف رہا، ایک شخص نے ایک سید کے خلاف جو سخت زبان اختیار کی وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ اجماعی حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے احناف کے نزدیک، یہ حرام ہے شوافی کے نزدیک، یہ حرام ہے حنابلہ کے نزدیک، لیکن مالکیہ کے نزدیک جائز ہے. اب اگر مالکیہ کے نزدیک جائز ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ اگر تم تصویر کو جائز سمجھ کر لگاتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے. کم از کم تکفیر تو نہیں ہوگی نا، کم از کم تصویر تو نہیں ہوگی نا. اب کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اب کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. ایک بات پوری ہوئی. اب ہم آگے بات چلائیں گے، اب ہم آگے بات کریں گے. تکفیر نہیں ہوگی، تجلیل نہیں ہوگی. اب بات کریں گے تفسیر کی. اب ہم بات کریں گے کہ مدنی میں سب کیوں جائز ہیں. اب ہم بیٹھ کر بات کریں گے کہ لا تفسیر کا آپ سماعت فرمائیں، لا تفسیر کا بھی اتحادیات کی مراد کیا ہے. اور اس میں جو حضرت نے باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے بھی میں حضرت کی بارگاہ میں ایک آرزو، ایک تمنا اور ایک آجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں. ایسے لوگ بیان کر رہے جنہیں ہم جانتے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. عجیب عجیب بات. یعنی اگر حضرت خود بیان کریں، حضرت خود تحریر رد لکھے ہوئے ہو. یار ہم سندھی لوگ نہیں ہیں، ہم تو اوپر تو کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں. یہ پہلوکاری نہیں بیٹھا یہاں پر. یہ وہ نہیں ہے کہ جو ضد میں کہہ دے گا یا جو کچھ کہے گا. دلیل ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بیٹا ہمارے بڑے، آپ ہمارے بزرگ، آپ ہمیں توبہ کرائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے. ہم دلیل سے بات کریں گے، دلیل سے ثابت کریں. لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہوں نے کم از کم اس بات کو قبول تو
किया कि ये इजमाई हराम नहीं है, ये कबूल किया कि ये इजमाई हराम नहीं है, मालिकिया के नजदीक मनकूश तस्वीर हराम नहीं है, ये हजरत ने बयान कर दिया, इसको उन्होंने कबूल किया। अब हजरत इस बात पर बयान कर रहे हैं कि हनफियों के नजदीक तो हराम है, तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हनफियों के नजदीक ये जाए, हम कहते हैं अहनाफ के नजदीक। इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी ये जो सरकार तारीख शरिया के मुरीद है ना, उनके लिए तस्वीर हराम है। अगर कोई भी मुरीद है, क्योंकि तो मैंने दलील की है, इब्ने हजर हैदरी की दलील की है, मैंने आला हजरत की बातें पेश की है, मैंने अब्दुल गनी नाबलसी की बातें पेश की है कि इसमें मुर्तकिब के एतकाद को देखा जाता है। अगर मसला मुख्तलफ की है तो मुख्तलफ की मसले में अमल करने वाले के एतकाद का एतबार होता है। यही मन है सरकार आला हजरत का, यही सोच है इब्ने हजर हैदरी की, यही नजरिया है अब्दुल गनी नाबलसी का, यही नजरिया है इमाम शमूम बुरानी का, यही नजरिया है इब्ने आबिदीन का। इन तमाम के हम मुत्तबे हैं, इनकी इत्तिबा में हम कहते हैं। और जो मुतलक तफसीर की जाती है वो जो उमूमी होती है और जो शख्सी होती है उसमें फर्क होता है। मैं आज दिन तक इंतजार कर रहा हूँ कि इन चीजों का किसी एक बात का तो जवाब दे देना। मुझे पता चला है हजरत ने मेरी किताब पढ़ी नहीं थी, लेकिन कम से कम मुझे गुमराह तो न कहना, कम से कम मुझे गैर मुकल्लिद तो न कहना। सारी जिंदगी गैर मुकल्लिदों के खिलाफ हमने जंग की है, हमने उनसे मुनाज़रे किए हैं, उनसे झगड़े करते हुए मदीना के मुनव्वरा की जेल में हम रहे हैं। अरे हमें कहते, आप हमें बुलाते कि हम तो आपके बच्चों पोतों की उम्र के, आप हमें हुक्म करवाते, लेकिन इतने बड़े काजी किसी एक बात को सुनकर, किसी ऑडियो कैसेट को सुनकर हमें गैर मुकल्लिद कहने तो तकलीफ तो होती है, मगर तब तो होता है। लेकिन मैं अपनी तहरीक कमजोर होगा कि कारकुनान को भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में आप जानते हैं सोशल मीडिया में हमारी कितनी ताकत है। तहरीक कमजोर होगा का सबसे बड़ा नेटवर्क है सोशल मीडिया। मीडिया पर दूसरा भी है, सोशल मीडिया पर हमारा नेटवर्क है। लेकिन जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, किसी के नाम के आगे साकिबी लिखा हो, मुझे तो पूरी दुनिया में गालियां दी गई ना, लेकिन हमने बर्दाश्त की। क्यों? क्योंकि बड़े हैं, बड़ों की जो गाली है हम उनके गुस्से को दुआ समझते हैं, उनसे इसमें नाराजगी हम कहते हैं अपना समझ के कह रहे हैं, अपना समझ के मना कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तहरीक कमजोर होगा कि किसी कारकुन ने हुजूर से कबीर के खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं। ऐसे गैर मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया इस गुनहगार के हाथ पर, जिन्हें इस्लाम का पता ही नहीं था, आला हजरत का किताब तो बाद में आएगी ना, पहले सरकार की बात आएगी, लेकिन उनके नाम हमने आला हजरत के नाम में रखे और फिर हमें बरेलियत और नजरियत का गद्दार कहा गया। अरे वो भले क्या कहेंगे कि गद्दार ने कहा, इसके जरिए तो हमें आला हजरत का तारुफ हुआ, लेकिन उन्होंने भी किसी बुजुर्ग के खिलाफ कोई कलाम नहीं दिया। कोई एक नौजवान साथी जिसका अगर किसी ने कहा तो 10-15 मिनट के अंदर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कहा गया कि अगर तुम्हारा आला हजरत से कोई ताल्लुक है, हमारे साथ कोई ताल्लुक है, तो मुहद्दिस कबीर के खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनेंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बुजुर्ग मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अब किसी चमचे से बात हम नहीं करेंगे, अब किसी सगीर से बात नहीं होती, क्योंकि कबीर खुद बोल रहा है। अब किसी सगीर से बात नहीं, मैंने बड़े बड़े सगाई से बात कर ली, टेलीफोन पर यार मैंने ऐसे लोगों से बात की जो दीन की मबादियात कहने नहीं रखते थे, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा था, फिर उसको इस्तेमाल किया मेरे साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं आरसी के साथ बात कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ बात कर रहा हूँ, किसी को सैयद समझ कर उनका एहतराम कर रहा हूँ, उनकी मोहब्बत में उनके अदब में बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या कुछ नहीं कहा गया। तो मैंने इसलिए कहा चूंकि या तो तुम मुहद्दिस कबीर को ओवरटेक करो और तुम उनसे बड़े लोग फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन सरकार मुहद्दिस कबीर तहरीरी रद्द लिखें, ये मेरी गुजारिश है। और दूसरे किसी अपने नुमाइंदे को इस मौजू पर बात करने की इजाजत न दें कि लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। एक शख्स में जानता भी नहीं कौन है, उसने कहा कि साकिब शामी ने अपनी किताब में लिखा कि ये मुदव्वना कहा, मेरी किताब है मसलक के एतदाल की किताब है, ये हमने बुजुर्गों की बारगाह में पेश कर दी। मुझे झूठा कहा गया, कहा कि सरकार तारीख की बारगाह में पेश नहीं की गई। अब सरकार तारीख के खुलाफा ने जो खलीफा है उनके, उन्होंने रिकॉर्डिंग बना के ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के उन्होंने गिरा दी है कि सरकार तारीख की बारगाह में पेश की गई, उन्होंने मुझे दुआएं दी। भाई हम यहाँ आए झूठ बोलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक और एक नहीं 4 दुआएं हमारे पास, तारीख ने दुआएं दी, तारीख ने किताब को पढ़ा न पढ़ा ये भी नहीं, इसके लिए मेरे पास नहीं है। एक बुजुर्ग ने ये भी कहा कि चंद चप्पे तारीख की बारगाह में पढ़े गए, उन्होंने सुने और तारीख ने दुआएं भी दी। सूफी कॉन्फ्रेंस के बाद भी सरकार तारीख ने दुआएं भी दी। लेकिन एक बंदा बगैर किसी दौर के
یہ کہتا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جو گویا کہ یوں کہہ دیا. اور پھر دیکھیں ہمارے رسمی بریلوی بھائی اس محفل میں سرکار قاضی شریعہ کے نام کنارے لگایا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے تاج شریعہ کے دشمن کو ہرا دیا. وہ ایسی ٹہرانا بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں. یہ تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ فتاوی رسولیہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی. سنیوں کی محفل میں کوئی کہے فتاوی رسولیہ اعلیٰ حضرت کی لکھا بھی نہیں ہے تو بھائی جوتے مار کے باہر نکالا. جو دین کی ابتدائی مبادلات کو بھی جانتا ہے وہ کہہ کو جانتا ہے کہ بھائی مدونہ امام مالک کی کتاب, اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. جب کالا کہہ دیا پھر مدونہ تو یہ ماحول ذہنی ہے. وہ پتہ ہے ہر بندے نسبت باتیں ذہن میں ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ امام مالک کی کتاب ہے. اتنی بڑی ضرورت اور پھر وہ بندہ خود کہے اور بات, اکیلے کہے اور بات, حضور محدث کبیر کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہا ہے اور حضرت حضرت اس کو منع نہیں کر رہے. اب یہ لوگ اور کس بنیاد پر ایک بات نہیں بے شمار ایسی باتیں کی, ایسی ایسی عجیب باتیں, ایسی ایسی جاہلانہ باتیں, ورنہ مجھے بڑی حیرت ہے. پہلے تو سرکار محدث کبیر نے کہا کہ امام مالک کا مفتی ہو نہیں سکتا. مجھے توقع نہیں ہے کہ امام مالک نے یہ کہا. جب میں نے ڈاکٹر کی تقریر میں بیان کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خبریں متواتر مانوی یہ جو ہے یہ عقیدت کا فائدہ دیتی ہے اور اس سے یہ قطعی ثبوت ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں لیکن کیا اس کی دلالت ہمیشہ قطعی ہوتی ہے؟ جب قرآن کی قطعی ثبوت کی دلالت ضمنی ہو سکتی ہے, اسی لیے تو وہ کہا کہ اختلاف ہے. ہم سب کے روح سے کم پر وہ کہا کیا لکھتے ہیں, کیا وہ قطعی ثبوت نہیں ہے؟ قطعی ثبوت ہے, لیکن قرآن کی متواتر آیت پر تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی ساری آیات متواتر ہیں, متواتر تو ہیں, لیکن کیا ان کی دلالت بھی قطعی ہے؟ ہر آیت کی دلالت قطعی نہیں ہوتی, دلالت میں ضمنی بھی ہوتی ہے. تو اس کو خبریں متواتر ہم مانتے ہیں, متواتر مانوی ہم مانتے ہیں, لیکن اس کی دلالت سارے کا تصویر کے لیے ضمنی ہے. ضمنی ہے تو اسی لیے امام مالک نے اختلاف کیا. جب یہ ضمنی ہے اس کی دلالت, اس لیے امام مالک نے اختلاف کیا. ان کا اختلاف کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ضمنی ہے. اب تو اس کا منکر ہے تو وہ کافر نہیں ہو. پھر ہم نے اس بات پر یہ کلام کیا کہ امام کا منکر کب کافر ہوتا ہے؟ متکلمون اور احناف پہ اختلاف کیا ہے, احناف کے آگے شرط کیا ہے, متکلمین کی شرط کیا ہے. ان شرطوں پر بھی جب ہم نے بات کر دی تو پھر محدث کبیر نے ایک نیا بیان جاری کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پہلے آپ نے شرط فرمایا کہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے توقع نہیں ہے کہ متواتر مانوی کے حوالے سے حضور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ یہ منقوش تصویر یہ جائز ہے چونکہ متواتر مانوی ہے یہ حدیث. پھر جب میں نے وضاحت کر دی تو اس کے بعد بیان بدلا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امام مالک کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے, لیکن احناف کے نزدیک تو حرام ہے. تو اس سے اور بات واضح ہوگی کہ کم از کم آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا, کم از کم یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا آپ نے اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو میرے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر پوری کتاب مکمل پڑھ لیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کتاب کو مکمل پڑھ لیں, جو قلم اٹھانا چاہتا ہے وہ قلم رکھ دے گا, وہ بات نہیں کرے گا یا میری تائید کرے گا یا تائید کرے گا. اور کون کہتا ہے کہ حنفی مالکی ہو جائے گا یا زبیدہ؟ کس نے کہا ہے؟ کتنا بڑا بہتان ہے, کتنا بڑا جھوٹ ہے, کتنا بڑا الزام ہے کہ صادق شامی کہتا ہے حنفی مالکی ہو جائے. کب کہا ہے ہم نے؟ کوئی ہماری تحریر دکھائے, کوئی ایک تحریر ہماری دکھائی جس میں ہم نے کہا ہے کہ حنفی مالکی ہو جائے. ہم کہتے ہیں حنفی حنفی رہیں, شافی شافی رہیں, مالکی مالکی رہیں. اتنا بھی تم فرق نہیں کر سکتے کہ باب افتا اور باب قضا میں مرتکب کے اعتقاد کو, مرتکب کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جاتا, مفتی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے, قاضی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. لیکن باب تفسیق اور تذلیل میں جب تفسیق کی جاتی ہے, جب کسی کی تفسیق کی جاتی ہے, کسی کا انکار کیا جاتا ہے, انکار اور تفسیق میں مرتکب کے عمل کو دیکھا جاتا ہے, اس کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اس پر اتنے حضرت حکمی کی باتیں میں نے کی. کیوں حضرت رحمہ اللہ تہاد کے جمعے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ امام کا قول ہے کہ یہ ناجائز ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا منع نہ کرو. اس طرح ٹیکنیکل باتیں کہ غور بھی کریں گے تو بہت مشکل سے سمجھ آئیں گے, غور کرنے کے بعد بھی مشکل سے سمجھ آئیں گے, غور ہی کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئیں گے. اس کے علاوہ جمعہ کے خطبے کے حوالے سے بلند آواز میں دعا کرنا, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے امام کا قول بیان کیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو فتاوی رسمیہ میں اس پر انکار نہیں ہو. کیوں؟
لا تفسیق بالاجتہاد. حضور محدث کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل ہیں. تو میں نے اس پر عرض کیا اگر صرف مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں کی جاتی، مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق کی جاتی ہے ہر مسئلے میں، تو میں پوچھتا ہوں مجتہدین کے مختلف فی مسائل تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اکثر مختلف فی مسائل تو مقلدین کے ہوتے ہیں. کیا حضور محدث کبیر مقلد ہیں یا نہیں؟ کہ مجتہد ہیں؟ مقلد ہیں. سرکار تاج شریعہ بھی مقلد ہے، لیکن آج سرکار تاج شریعہ ساری زندگی فرماتے رہے کہ تصویر کا مسئلہ اے سایدہ تصویر یہ اجماعی حرام ہے، لیکن آج محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ نہیں اجماعی حرام نہیں ہے. تو کیا یہ حضور تاج شریعہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ کس کی تفسیر کریں گے؟ کیا تم تاج شریعہ کو فاسق کہو گے یا محدث کبیر کو فاسق کہو گے؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے دونوں مقلد ہیں اور مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیر نہیں ہوتی. خود ہی پھنس گئے. دیکھیں میرے نزدیک میرے حنفی بزرگ وہ حنفی علماء جو کہتے ہیں تمباکو نوشی جائز ہے، تمباکو نوشی جائز ہے، حرام کہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت اس کو جائز کہتے ہیں. تو کیا اب ہمیں حق حاصل ہے کہ محدث کبیر جو تمباکو رکھتے ہیں اپنے منہ میں، کیا اس کی بنیاد پر انہوں نے فاسق کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ محدث کبیر فرماتا ہے کہ مجتہدین کے مختلف مسائل میں صرف تصدیق ہوتی ہے، مقلدین کے مختلف مسائل میں تصدیق نہیں ہوتی. تو کیا ہم العیاذ باللہ محدث کبیر کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم کبھی نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلے میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے، اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح جو بھی مدنی میاں صاحب کے ماننے والے ان کے فتوے پر عمل کرنے والے جماعت کے قائل ہیں تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ مسئلہ مختلف بھی ہے. لیکن سرکار تاج شریعہ کے مریدین کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم حرام سمجھتے ہو، تم معتقد ہو اس کی حرمت کے. اب تم تصویر بناؤ گے تو تم گنہگار ہو، فاسق ہو. اب میں تمہیں منع نہیں کرتا، تمہیں خود گنہگار ہو جاؤ، کیونکہ مسئلہ مختلف بھی ہے. ہم چشتیوں کی محفل قوالی ہو رہی ہو، مخلوط محفل نہیں، اس میں عورتیں ہوں وہ نہیں، اس میں کفریہ کلمات کہے جا رہے ہوں وہ نہیں. شرطوں کی پابندی کے ساتھ اگر قوالی کی محفل ہو رہی تو مکمل، کیونکہ مسئلہ یہ بھی مختلف بھی ہے. جرت کا کیوں کہ مفتی اعظم ہند کے خلاف بات کرو نا، انہوں نے فرمایا تھا، مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا ہے کہ کیونکہ اس میں کچھ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں تو ان مبتلاؤں، یہ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اب چونکہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو ان کے اختلاف کی وجہ سے اب یہ جو لوگ مبتلا ہیں اب ان کی تفسیق نہیں ہوگی، اب ان کو ہم فاسق نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت معاملہ مشاہدے کی چوٹوں کا احترام کرتے ہیں. اور عقیدہ نے ہم کا اعتراض کیا تھا، اس نے کہا اعلیٰ فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق، اعلیٰ فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق. فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنیں اس بات کو، کون کہہ رہا ہے؟ گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں، پرہیزگار لوگ کہہ رہے ہیں. کہتے تم امام احمد رضا کا دفاع کرتے ہو، بتاؤ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ فاسق کی جو تعظیم کرتا ہے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ فاسق ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننا فسق ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت عبد الغنی شابرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بار بار فتاوی رضویہ میں عارف باللہ لکھتے ہیں، بار بار سیدھے لکھتے ہیں. تو فاسق کو عارف باللہ لکھنا کیسا؟ کیونکہ عبد الغنی ناولسی نے آلات موسیقی کے جواب پر پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر عبد الغنی ناولسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عارف باللہ کہہ رہے ہیں اور پھر فاسق بھی کہہ رہے ہیں تو اب پتہ چلا اب تفریق ضروری ہے، فرق کرنا ضروری ہے کہ عمومی تفسیر کیا ہوتی ہے اور شخصی تفسیر کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قوالی سننے والے فاسق ہیں وہ اور ہے، کسی کا نام لے کے اسے فاسق کہنا اور ہے، شخصی تفسیر اور ہے، عمومی تفسیر اور ہے. ہم کہیں گے کہ یہ فتویٰ فسق معبر ہے، ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں. جس طرح فتویٰ کفر کی تعبیر کی جاتی ہے اسی طرح فتویٰ فسق کی بھی تعبیر کی جاتی ہے. ہم نے بد عقیدہ گمراہ لوگوں کو جواب دیا، ہمارا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اس مختلف کی مسئلے کی حرمت کا قائل ہے. حرمت کے قائل ہونے کے بعد سنتا ہے تو وہ فاسق ہے، اگر جواز کا قائل ہے تو فاسق نہیں ہے، عارف باللہ. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش بتائیں. آپ بھی تو کہتے ہیں نا ہم بزرگوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہمارا لہجہ نہیں ہے،
کہانیاں، ایسی ایسی عجیب باتیں ثاقب شامی نے کتاب پہنچائی نہیں. اب تو گواہ بھی موجود ہیں، اب تو ان کی ریکارڈنگ بھی آ گئی، بالکل واضح طور پر انہوں نے کہا ہم نے کتاب پہنچائی ہے. اور ایک بندے نے نہیں، 3 گواہیاں ہیں. اور دعاؤں کی بھی بھائی کم از کم اتنی تو بات ہوتی ہے، کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے نا ہمیں ہم سے بات تو کر دیتے ایک مرتبہ. اتنی عجیب بات، خود ایک مفروضہ ایک قصہ بنا لیا، ایک قصہ گھڑ دیا، اسی پر ایک اور قانون، اور پھر لوگ نعرے لگا رہے، نعرہ تکبیر، اور ایسی وجہ میں سرکار تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے اور تاج الشریعہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو بھائی وہ نعرے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں پورے برطانیہ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں مخلوط محفلوں کے خلاف یہ فقیر جنگ کر رہا ہے. مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیر اپنی مریدینیوں سے ملتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں بہنیں ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیٹھ ہیں، لیکن آج دن تک کوئی عورت ہمیں ملی نہیں ہے. کیونکہ عورتوں سے ملنا پیر کا یہ اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر اجماع ہے، اس کو جائز کہنے والا اجماع کا منکر ہے، جو اس کے جواز کا قائل ہے وہ اجماع کا منکر ہے. اب کیا ہے، چونکہ ہم نہیں ملتے، دنیا جانتی ہے، یہ نادان انسان کہتا ہے کہ ٹی وی پر آنے والے عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں، عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں. اللہ کے بندے، تجھے کس نے بتایا؟ جو بندہ پوری دنیا میں کسی عورت سے ملتا نہیں ہے وہ کسی عورت کو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے دے گا؟ ایسا سری جھوٹ، ایسا سری جھوٹ. میں یہ بتاؤں ہمارے ٹی وی پر جو پروگرام آتے ہیں وہ برطانیہ سے آتے ہیں. اگر کوئی عالم میک اپ کراتا بھی ہوگا نا تو پاکستان میں ان اسٹوڈیوز میں کراتا ہوگا، لیکن اس بات پر میں گواہ ہوں کہ وہ بھی عورتوں سے میک اپ نہیں کراتے، وہ بھی مردوں سے کراتے ہیں. اور وہ بھی کچھ چند لوگ ہوں گے جو اینکرس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. علماء میں یہ عادت نہیں ہے. اور ہم تو برطانیہ میں، ہم تو وہاں کے اسٹوڈیو سے پروگرام نشر کرتے ہیں. ہمارے متعلق ایسی بات کرنا جو سری جھوٹ ہے، لیکن کرتے وہ کرتا تو اس کا حق ہے. بھائی کر بھی رہے ہو یہ بات اور بغیر کسی شاہد کے کر رہے بات کر بھی رہے ہو تو کوئی شاہد بھی نہیں ہے. کیا نام رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا؟ کوئی شاہد بھی نہیں ہے، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. بغیر کسی گواہ کے کوئی دلیل نہیں، کوئی شاہد نہیں، اور کہا جا رہا ہے اور ایسا مفروضہ ایسی پھنسی بات کر کے اب ہم چھوڑیں گے نہیں. میں نے بتایا تھا ایک ایک بات کی تہ تک ہم پہنچیں گے، ایک ایک بات کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے. ماتے سے کبھی کا بدنام کر رہے ہو، ان کو سامنے بٹھا کر ایسی باتیں کر رہے ہو اور پھر جھوٹ. اور یہ بھی بتا دوں اجماعی کی رٹ لگانے والوں، باقی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن بدگمانی اجماعی حرام ہے، بدگمانی اجماعی حرام ہے. اس کی حرمت کا تو اجماع ہے بغیر دلیل کے. اتنی بڑی بات، اور جو بندہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، اتنی بڑی بات کر سکتا ہے، ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، تو اسے آپ بات دیکھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی جھوٹی بات ہے تو باقی باتوں میں بھی کتنا بڑا جھوٹ ہوگا. ہمیں کیا تکلیف تھی بھائی؟ ہم نے اگر ایک سید کے دفاع میں اگر دلی میں کہا کہ کچوچا کے مشاق کی توہین کرنے والا مجھ سے سرکار تاج شریعہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور مجھے آ کے کہے کہ تم تصویر کو حرام تو کہہ دو، لیکن فلاں سید جو ایسا ہے ایسا ایسا ہے اس نے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ نہ بولتا تو آج یہ فتنہ نہ پھیلتا. ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی. میں نے کہا، مجھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں، مجھے طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں آپ یہ ساحل میں ہے. ہم بھی آتے ہیں نا، آپ کے سرکار تاج شریعہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت کی تعریف کرتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے، سارے کچھ رہتے. ہاں، لیکن اس مسئلے پر کلام اس لیے کیا کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں. ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمام اہل سنت یونائٹڈ ہو گئے، یونٹی چاہتے ہیں. ہماری جنگ اس وقت گستاخوں کے خلاف ہے. آپ کو پتا نہیں انٹرنیشنل لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے. ایک ہی محدود طبقے میں اسی کے اندر اپنے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے اور اس کا اثر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے. جو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام، اور ہم نے تو ایک حل پیش کیا. واللہ ایسا حل میں سمجھ رہا تھا کہ اس حل کو سن کر لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ سرکار مدنی میاں صاحب نے انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا. ہم نے یہ کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں اپنے علماء کی اتباع میں، اور اس میں یہ نہیں بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے کہا ہم ہر کسی کہتے کوئی حنفی مالکی ہو جائے، ہر کسی کہتے کوئی شافعی حنفی ہو جائے، نہ
اور فتوا میں فرق تو کرو نا، کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ مفتی کے لیے یاد رکھو، یہ اصول یاد رکھو، آج پھر بتا رہا ہوں غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور خود ساختہ من گھڑت کتنے کہانیاں بنا کے میری کتاب کو پڑھے بغیر، مسئلے کے کتاب کو پڑھے بغیر خود چند بینا ادھر سے لیے، چند بینا ادھر سے لیے اور کہا کہ یہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ قانون یاد رکھو، حنفی مفتی کے لیے حرام ہے کہ وہ مذہب غیر پر فتویٰ دے، اور یہ اجماعی حرام ہے۔ یہ کیسا حرام ہے؟ اجماعی۔ شافعی مفتی کوئی قاضی مذہب غیر پر فیصلہ سنائے تو اس کے لیے اجماعی حرام، کوئی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے اجماعی حرام۔ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مذہب مالکیہ پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مالکی مذہب شافعی پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ حنفی مفتی مذہب حنفی پر فتویٰ دے گا، شافعی مفتی مذہب شافعی پر فتویٰ دے گا۔ اس پر اجماع ہے تمام مذاہب کا، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے۔ ہاں، تفسیق کے مسئلے میں، انکار کے مسئلے میں، انکار کے لیے حکم مختلف ہے۔ انکار میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہی مسائل کی مثالیں میں نے پیش کی اور بے شمار مثالیں پیش کر چکا ہوں کہ اس پر انکار نہیں کیا جائے۔ اگر کسی کا عمل مذہب غیر پر ہو جاتا ہے تو وہ فاسق نہیں ہے، ہاں وہ گنہگار ہے۔ وہ گنہگار کیوں ہے؟ وہ اس لیے گنہگار نہیں ہے کہ اس کا عمل مذہب غیر پر ہو گیا، وہ اس لیے گنہگار ہے کہ اس نے اپنے مذہب کا علم حاصل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر احناف کے نزدیک گوشت کھانے کا حکم، جسے کھانے کا حکم، احناف کے شعبے کا اختلاف، اسی طرح مور کے کھانے کا علم حکم، شافعیوں اور حنفیوں کا اختلاف، یہ مسائل اختلافی۔ آپ ہمیں دعائیں دیں تاکہ یہ بزرگ چکے موجود ہیں، بزرگ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں صرف یہ آخری بات یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بدگمانی نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے ہم کہتے ہیں تفسیق، فاسق کہنا اور انکار کرنا، اس میں فتویٰ دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس میں فقیر ابھی کہتا ہے واضح طور پر میرا وہی موقف ہے جو ابن عابدین کا، جو انہوں نے رد المختار میں بیان کیا، میرا وہی موقف ہے جو امام شعب بلانی کا ہے، میرا وہی موقف ہے جو عبد الغنی نابلسی کا ہے، میرا وہی موقف ہے جو امام احمد رضا خان باتیں بھیجے۔ کتاب کو پڑھو، کتاب کو پڑھو، میں کہتا ہوں کتاب کو پڑھو، اگر رد کرنا چاہتے ہو تو تحریری رد کرو، محدث کبیر جیسی شخصیت کو بدنام نہ کرو، اور یہ جو بدنام کرنے والے ہیں ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب بات ہوگی تو سرکار محدث کبیر کی تحریری رد جب آئے گا، ایک بات کو انہوں نے مان لیا، دوسری بات انہوں نے کہی کہ چھوٹی داڑھی رکھنا شافعیوں کے نزدیک جائز ہے۔ سرکار تعالی شیخ ساری زندگی فرماتے رہے کہ یہ اجماعی حرام ہے، لیکن محدث کبیر نے اس بات کو قبول کیا کہ شافعی اگر چھوٹی داڑھی رکھے تو اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ تو کیا آپ کوئی کہے گا کہ محدث کبیر سرکار تعالی شیخ کے مخالف ہوئے؟ نہ، ہم یہ کہتے ہیں، پھر میں کہوں گا وہ مخالف نہیں ہے۔ بزرگوں میں فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، جس طرح محدث کبیر تصویر بنا کر حج پر جاتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند حج اور عمرے کے لیے بھی تصویر بنانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو کیا محدث کبیر حضور مفتی اعظم ہند کے دشمن ہو گئے؟ نہ وہ فاسق نہ یہ فاسق۔ اور آج شریعت سے امان اٹھ جائے گی، شریعت سے امان کس صورت میں اٹھے گی؟ جب آپ ہر ایک کو فاسق کہیں گے تو پھر پیچھے بچے گا کون؟ سارے اسلامی فاسق، دعوت اسلامی والے فاسق، سنی دعوت اسلامی والے فاسق، چشتی فاسق، اور پھر سارے بریلوی رضوی فاسق، ہر بندہ دوسرے کے قول کے مطابق پہلا فاسق۔ شریعت سے امان کی صورت میں ہوتی ہے، ہم نے ایک حل پیش کیا ہے، کوئی فاسق نہیں ہے، مسئلہ اختلافی ہے تو اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوگا۔ اشرفی کہے گا اگر تم کہتے ہو قوالی ناجائز ہے تو تمہارے لیے ناجائز ہے، اگر ہم کہتے ہیں تمباکو نوشی ناجائز ہے ہمارے لیے ناجائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ تم جائز سمجھ کر اگر سگریٹ بھی پیتے ہو تم فاسق نہیں ہو، ہم پیتے ہیں تو ہم فاسق ہو جائیں گے۔ یہ اختلافی مسائل ہیں، اختلافی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے۔ فرق کرو مفتی کے فتوے، قاضی کی قضا اور
کی تصغیر بھی کی جائے گی، پھر فقہاء کے قول کے مطابق تکفیر بھی کی جائے گی، متکلمین کے قول کے مطابق تفسیر بھی کی جائے گی، اور اگر وہ حرام سمجھ کر کہتا ہے، اگر اجماعی حرام کو حلال سمجھتا ہے تو اسے کہا جائے گا تو اجماعی حرام کا منکر ہے، لیکن فرق تو کرو، لیکن رفتہ رفتہ اب ہماری باتوں کو مان، دو باتیں کو مان لیا۔ اب اس بیان نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مالکیہ کے نزدیک کہ اجماعی حرام